الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین کرام، نماز کے فضائل اس سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي قبلها، رواه مسلم۔ کوئی مسلمان آدمی جب اچھی طرح سے وضو کرے پھر کوئی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے اور بعد میں آنے والی نماز کے درمیان ہوتے ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب ایک آدمی نماز ادا کر لیا خوب اچھی طرح اور پھر دوسری نماز ادا کرے گا تو دونوں کے بیچ میں جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ شرط یہی ہے کہ اچھی طرح وضو کرے اور نماز بھی خوب اطمینان اور سکون کی پڑھے تو اللہ تعالیٰ یہ برکت اس کو عطا فرماتا ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ انہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله۔ جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے پھر اس میں انتہائی خشوع و خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس طرح کرے تو ہمیشہ وہ گناہ کرتا جائے گا اور نماز ادا کرے گا، اچھی طرح وضو کرے گا، خشوع اور خضوع کی نماز ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے نماز کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ معلوم یاتی کبیرہ، بڑے گناہ نہ کرے۔ اگر بڑا گناہ کرے گا تو اس کے لیے سچی توبہ کرنی لازم۔ فرمایا وذالک الدہر کلہ، اور جب کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو یہ فضیلت اس کو قیامت تک کے لیے ملتی رہے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تحترقون تحترقون فإذا صلیتم الصبح غسلتها۔ تم گناہوں میں جل رہے ہو، تم گناہوں میں جل رہے ہو، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے تم گناہوں میں جل رہے ہوتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ، بس جب تم صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھتے ہو، غسلتها، تو وہ فجر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم الظہر غسلتها، کہ تم اسی طرح آگ میں جل رہے ہوتے ہو، اپنے گناہوں میں جل رہے ہوتے ہو کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہو، ظہر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ پھر ایسے ہی اصل ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم العشاء غسلتها،
ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب۔ کہ تم اپنے گناہوں میں جل رہے ہوتے ہو کہ عصر کا وقت آ جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھتے ہو، وہ تم کو دھو دیتی، یعنی تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی۔ ایسے تم جل رہے ہوتے ہو کہ مغرب کا وقت آ جاتا ہے، نماز ادا کرتے ہو، مغرب کی نماز کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی تم گناہوں میں جل رہے ہوتے ہو کہ عشاء کا وقت آ جاتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو، غسلتہا، عشاء کی نماز بھی تمہارے سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو، فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، جب تم سو جاتے ہو تو کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جاتا یہاں تک کہ تم بیدار ہوتے ہو۔ مانا ہے کہ جب تک تم سوئے رہتے ہو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، جب بیدار ہوگے پھر کوئی گناہ کرو گے تو گناہ لکھا جائے گا۔ اس طرح سے گویا ایک انسان اپنے گناہوں میں جل رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا احساس اس کے سینے میں موجود ہوتا ہے، اور جب وہ نمازیں ادا کرتا ہے تو وہ نمازیں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، دھو دیتی۔ اس لیے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرتا رہے، نماز میں کوتاہی نہ کرے۔ گناہ کا ہونا بھی یقینی ہے، گناہ سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا، جان بوجھ کر، عمدن یا بھول چوک سہون، بہرحال گناہ اس سے ہونے ہی ہونے ہیں۔ اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اب چھوٹے موٹے گناہ سہون یا عمدن اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالی نمازوں کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المسلم یصلی وخطایاہ مرفوعۃ علی راسہ کلما سجد تحاط عنہ فیفرغ من صلاته وقد تحاطت عنہ خطایاہ، رواہ الطبرانی وصححہ الالبانی فی صحیح الترغیب والترغیب فی صحیح الترغیب والترغیب۔ بے شک ایک مسلمان جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر بلند کر دیے جاتے ہیں، پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے ساتھ اس کے گناہ اس سے گرتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ گر چکے ہوتے۔ دیکھیں آپ نے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کی وجہ سے اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر ہوتے، جب سجدہ کرتا ہے تو مٹتے چلے جاتے۔ تو یہ ہے نماز کی فضیلت۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی وجہ سے جو کچھ یومیہ یا کچھ گھنٹوں میں ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ آنے والی نماز کے پڑھ لینے سے مٹ جاتے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، اور ہم خوب اچھی طرح وضو کریں، سنت کے مطابق نماز کریں، پڑھیں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہماری نماز ہو۔ جلد بازی میں، عجلت میں، ایسے ہی غیر مسنون طریقے سے وضو کر لینا، پوری طرح اعضاء نہیں بھیگے ہیں، تر نہیں ہوئے ہیں، اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اس میں بھی اطمینان نہیں، جلدی جلدی رکوع اور سجود، تو ایسی نماز ایک بندے کی قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی نماز بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی نہیں ہے۔ اور نماز یوں بھی کہتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا، اللہ کرے تو بھی برباد ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز ساتھیو، جس کی نماز ہی اس کے حق میں بد دعا کر دے تو پھر آپ سوچئے کہ وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور وہ لوگ غور کریں جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں۔ جب نماز مسنون طریقے سے نہ پڑھی جائے تو نماز عند اللہ قبول نہیں ہے۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔